اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیری اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، فیض پیر رشید احمد مخدوم کے گروپ میں شامل میرے آقا کے دیوانوں، میں نے سوچا کچھ تبلیغی سسٹم شروع ہونا چاہیے تاکہ پیر و مرشد کا فیض جو ہے نا وہ جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین، قرآن مجید 11 نمبر سپارہ سورہ توبہ، یہ قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر میں نے 105 تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تم فرماؤ اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مومن، یعنی اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ علم اور توجہ میں فرق نہیں کرتے، بعض لوگ عدم توجہ کو عدم علم سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے توجہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ سورہ نساء قرآن کا 4 نمبر سورہ آیت نمبر 113، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے توجہ۔ علم اور توجہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علم ہونا اور چیز ہے، توجہ ہونا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کسی سے کہتا ہوں بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ آپ جواب میں کہتے ہو جی میرے 4 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس بیٹوں کا آپ کو پہلے علم تھا، مگر اس وقت آپ کی توجہ نہ تھی، میرے پوچھنے سے، میرے سوال کرنے سے آپ کی توجہ ہو گئی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا علم ہے، میرا امتی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، علم ہے۔ اگر امتی کسی پریشانی میں یا دکھ میں ہے یا کسی غم میں ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پہ کرم فرمائیں اور میری طرف توجہ فرمائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک عام طریقہ جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم۔ جس کو آپ السلام علیکم کہیں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کے کہے گا وعلیکم السلام۔ پتہ چلا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سلام بہترین طریقہ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار حسنین کے نانا جان ہماری طرف توجہ کریں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ محبت سے گنبد خضرا کا نقشہ سامنے لے آ کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پہ صلاۃ درود و سلام پڑھیں تو حضور سے آپ کا ایک رابطہ ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت میں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور میرے وصال کے بعد وہ فرشتہ قیامت تک میری قبر کے پاس کھڑا رہے گا، اور میرا امتی جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، وہ فرشتہ اس درود بھیجنے والے شخص اور اس کے باپ کے نام کے ہمراہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں بن فلاں نے، مثلا انور ولد اکرم نے
آپ کی خدمت میں ان الفاظ میں درود پاک پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی عوض اس پہ 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے درود بھیجا تو فرشتے نے نام لیا سرکار کی بارگاہ میں، جب نام لیا جائے کسی کی بارگاہ میں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیر بھائی آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب پیر مخدوم صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ اسی وقت میری طرف متوجہ ہو کے سلام کا جواب دیں گے۔ اب فرشتے نے آپ کا نام لیا، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، تو یقیناً آقا آپ کی طرف متوجہ فرمائیں گے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت سے میں محمد پہ درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ حضور فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز میں مجھ محمد تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا لیسا من عبدی یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں کہیں بھی ہو وہ میں اس کی آواز کو سنتا ہوں جو محبت سے درود پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرما لیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے، وہ انبیاء کے اجسام کو نہیں خراب کر سکتی، نہیں کھا سکتی۔ تو حدیث سے 2 حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، ایک حدیث کے تحت حضور کی بارگاہ میں فرشتہ نام لے کے پیش کرتا ہے، دوسری حدیث مبارک محبت سے پڑھیں گے تو آقا خود سماعت فرماتے ہیں۔ آقا خود سماعت فرمائیں تو بھی آقا کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی، اور فرشتہ نام لے تو بھی آقا کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی۔ اور تیسری حدیث سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی مشرق کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب درود اول اور پھر درمیان میں دعا پھر درود پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جاتی ہے۔ اب 3 حدیثیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں، ایک حدیث میں فرشتہ نام لیتا ہے، دوسری حدیث میں نے عرض کیا آقا سماعت فرماتے ہیں، تیسری حدیث میں نے عرض کیا جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ مدینہ شریف کی طرف منہ کریں، محبت کے ساتھ جن الفاظ سے آپ کا دل چاہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھیں یا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں، درود لکھی پڑھیں، درود ہزارہ، یعنی جو بھی درود آپ دل چاہے پڑھیں، پڑھ کر درود پاک پھر آپ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، آقا میں پریشان ہاں، میری فریاد سنو، میرے غم سنو، میرے دکھڑے سنو، اور مینو اس مصیبت پریشانی جو آقا اپنے دست رحمت دے نال سرکار مینو اس نجات عطا فرماؤ، اور سرکار متوجہ ہو جائیں گے۔ جب سرکار متوجہ ہو جائے غلام کی طرف تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرمائیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکلیں آسان نہ ہوں؟ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم گنبد خضرا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف اپنی نگاہیں جما لی ہیں، گنبد خضرا سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کے جاہ و جلال کی طرف نگاہیں جما رکھی ہیں کہ یہ میرا کام ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ نہیں نہیں، یاد رکھیں، کام کروانے کے لیے جو بھی آپ کو حاجت ہے تو پہلے گنبد خضرا سے رابطہ کریں، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود و سلام پیش کریں، پھر اپنی دعا کریں، پھر درود و سلام پڑھیں، جو بھی دعا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے دعا کریں، درود شریف پڑھیں پہلے، پھر دعا کریں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے شفا عطا اللہ سے لے کر دے دیں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے میری مدد فرما دیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے غلاموں کی مدد میں کم نہیں۔ سرکار کی مدد کا تو جو معاملہ ہے وہ تو قرآن میں ہے، سورہ مائدہ قرآن کا 5 نمبر سورہ، آیت نمبر 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور تمہارا مددگار رسول بھی ہے۔ تو اللہ اور رسول سے مدد لینے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ کر پھر دعا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی التجا کریں۔ امتی جو فریاد کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور سوچیں ذرا دم ذہن سے، قلب سے، ایمان سے سوچیں،
محبت کی فضا میں سوچیں، حضور کے گنبد خضرا کو سامنے لا کے جب آپ درود شریف پڑھیں گے ان حدیث کی روح سے، پھر آقا آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، جس کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرما دیں وہ ٹھیک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھ لو، اگر علامہ بصیری نے اپنے گھر میں فالج کی حالت میں سرکار کی طرف متوجہ کی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا اللہ حبیب کا خیر خلق کل ہمی، جو قصیدہ بصیری ہے، بہت لمبا درود پاک ہے، یعنی درود پاک پڑھ کر اس کی آقا مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، مجھے حکیموں نے جواب دے دیا ہے، حضور ایک تم ہی رہ گئے ہو، میرے حال پہ کرم فرماؤ۔ آقا مدینے سے چل کے آئیں اور آ کے فرمائیں بصیری مجھے وہ قصیدہ سنا جو تو نے سنایا ہے۔ بصیری تو بستر مرگ پر ہے، آقا کا دست انور لگ گیا تو بصیری ٹھیک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے میرے پیارے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق جوڑو، ہر روز رات کو جہاں تک ممکن ہو اپنا ایک وظیفہ بنا لیں، زیادہ نہیں کہتا، 10 مرتبہ روز درود شریف پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، 500 تسبیح 500 مرتبہ پڑھیں، یعنی جتنا بھی آپ کی توفیق ہے ایک روٹین بنا لیں۔ سرکار کے میں نے درود پاک پڑھنے کے بغیر سونا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کیا درود پاک سرکار کی طرف سے رابطہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آئیں سب مل کے درود پڑھ کے سرکار سے رابطہ کریں۔ جب سرکار سے رابطہ ہو گیا سرکار متوجہ ہو جائیں گے، جب سرکار متوجہ ہو جائیں گے ہم اپنا دست اٹھا کر دیں، آقا ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ تمنا ہے، آقا ہمیں اپنے روزے کی زیارت کرا دو، آقا ہمیں حسنین کریمین کی غلامی عطا کر دو۔ تو پھر درود شریف پڑھ کے سرکار کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا، یہ تو میں نے اس کے سرکار کس طرح توجہ فرماتے ہیں، سرکار کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آئندہ عرض کروں گا کہ بزرگان دین اور اپنے شیخ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یار زندہ صبح باقی اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔